کہا اس نظام کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی توجہ مبذول کراؤں گا. وفی انفسکم افضل، کہا اپنے نظام جسمانی کو ذرا دیکھو تو صحیح. جو کچھ تم کھاتے ہو وہ معدے میں جاتا ہے نا، اس کے پاس ہوتا ہے. کہا کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بیٹھ جائے سنبھال کے صاحب یہ تو میری ملکیت ہے، میں تو نہیں دیتا کسی کو. اس کے قبضے میں ہوتا ہے جو کچھ تم کھا رہے ہو. تمہاری زندگی کا دار و مدار اس پہ ہے جو تم کھا رہے ہو، اور وہ سب سے پہلے اس کے پاس جاتا ہے. اور وہ ہوتا بھی اس گٹھلی کی طرح ہے کہ جس کو اوپر سے گانٹھ دے دو اسی تک کوئی نکل ہی نہ سکے وہ بچوں. کہنے لگا کبھی یہ ہوتا ہے اس میں کہ وہ بیٹھ جائے اس کو لے کے. اس کا فنکشن جو ہے کہ جسم کی نشو و نما کے لیے اس کو تیار کر دے، وہ اتنی محنت کرتا ہے اور سارے کا سارا آگے پاس کر دیتا ہے کہ میرے حصے میں جب آئے گا تقسیم ہوگی تو اس میں سے مجھے ملے گا براہ راست. اس میں سے ایک حبہ بھر نہیں رکھتا اپنے پاس، آگے پہنچا دیتا ہے. اور جس عضو میں سے وہ گزرتا ہے وہ اپنا فنکشن ادا کیے چلا جاتا ہے اور اس کو آگے بھیجتا چلا جاتا ہے. تاکہ وہ، اگر میں غلطی نہیں کرتا اس نظام میں، کہ انتریوں میں جاتا ہے، خون کے اندر وہ جز سارے اس کے مل جاتے ہیں خوراک کے، غذا کے، جس میں نیوٹریشن ہوتی ہے، جو ذریعہ ہوتا ہے نشو و نما کا، زندگی کا، خون کے اندر وہ چلے جاتے ہیں. خون بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اب آ گیا اس کے پاس اور اس سے کو چھین نہیں سکتا کہ خود وہ سارے کا سارا دل کی طرف منتقل کر دیتا ہے. وہ وہاں سے پمپ کرتا ہے. غور کیجیے، نہ جگر اپنے طور پہ کچھ رکھتا ہے جو خون کے بناتا ہے، نہ دل اپنے لیے بیٹھ جاتا ہے سمیٹ کے کہ یہ تو ساری میری ملکیت ہے. کوئی اپنی ملکیت نہیں اس کو بناتا. تقسیم اس طرح سے ہوتی ہے جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اندر اجزاء کو، ان کو یہ کچھ ملتا چلا جاتا ہے، بلا مزد و معاوضہ ملتا چلا جاتا ہے، اپنا اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. جہاں کہیں ایسی کوئی بیماری آتی ہے کہ وہ سعی یا صحیح یا محنت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہاں مشکل آ جاتی ہے. پھر اس کے لیے علاج کرنا پڑتا ہے کہ وہ تندرست، اس کو کہتے ہیں پھر جو اپنا کام کرنے کے قابل، اس کو تندرست کرنا پڑتا ہے، شفا دینی پڑتی ہے پھر. لیکن نظام جسمانی آپ دیکھیے کہاں قرآن لایا ہے. ارض کی مثال دی ہے، بادلوں کی مثال دی ہے، اور کہا کہ اس سے بھی زیادہ ذرا توجہ طلب معاملہ ہے، اپنے جسم کے نظام کی طرف تو ذرا دیکھو. زائدہ ضرورت کوئی اپنے پاس رکھ لے جناب، افارہ ہو جاتا ہے پیٹ میں، مصیبت پڑ جاتی ہے. کہا نہیں، یہ ہے جس نظام کے روح اندر طبقات نہیں ہے، ضرورت کے مطابق ہر ایک کی تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے جناب. وفی انفسکم افضل نفسک بس وفی السماء رزقکم. کہتا ہے اس نظام کے بعد وما توعدون، جو تمہیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی ننگا نہیں رہے گا، اس کے متحد ہمارا یہ وعدہ پورا ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. تب وعدہ پورا کرے گا. اور آگے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. او تیرا خدا زمین اور آسمان کا، ارض اور بادلوں کا خدا، وہ اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی سچا ہے، ایسا ہی واقعتاً سچی بات ہے جیسے گویا تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو. بڑی سچی تے پکی گل ہے جڑی اسی کرنے ہیں. یہ نظام ایسا قائم کر لو تم، اور پھر دیکھو کہ جو وعدہ ہم نے کہا ہے کہ کوئی رات کو بھوکا نہیں سوگا، پورا ہوتا ہے یا نہیں. کہا تیرے اللہ دی سوں ہے، میں یہ جڑا کچھ کہنا ہے گا یہ ہو کے رہے گا، یہ تسی یہاں کر لو گے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. ارض اور سماوات کا رب، ایک لفظ رب دیکھیے کیا کہاں آیا ہے. نشو و نما دینے والا، شہادت میں وہ ذرائع رزق کو پیش کر رہا ہے، اس کو نشو و نما دینے والا، اس کا مالک، اس کا کنٹرول کرنے والا وہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہیں رات کو سوئے گا، یہ ہو کر رہے گا. یہ ایسی سچی بات ہے،
ایسی ایک محسوس چیز ہے، جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہوتا ہے نا یہ کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں. کہا یہ اس کو یوں سمجھو، یہ اسی طرح سے سچی بات ہے. اور اس کے بعد پھر آگے تاریخی شہادتیں پیش کرتا ہے. قرآن کا انداز ہی یہ ہے کہ پھر وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں تاریخی شہادتیں پیش کرتا ہے. آگے وہ بات آتی ہے